السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو پہ 1K لائکس کر دیں. 100 کمنٹس چاہیے مجھے اس ویڈیو پہ. میں زیادہ لالچ بالکل بھی نہیں کر رہی، بہت تھوڑی سی ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ پوری کر دیں، کیونکہ آپ مجھے صرف اتنا سا تو اپریشیٹ کر ہی سکتے ہیں کہ اس ویڈیو پہ 1K لائکس دے دیں اور 100 کمنٹس کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے کہ نہیں. تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم لوگ ٹوپکر کا ایپیسوڈ نمبر 3 پارٹ 2 پڑھنے والے ہیں. سو اسٹارٹ. عامر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پلوشا اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی ہے. اس نے فوراً دردانہ بیگم کو آواز لگائی. انہوں نے پلوشا کو اس حال میں دیکھا تو ان کی چیخ بلند ہوئی. اب بھی یہ منظر تھا کہ وہ تینوں ایمرجنسی میں بیٹھے تھے، پلوشا کے لیے دعائیں کر رہے تھے، جبکہ دردانہ بیگم ڈاکٹر جبران کی بات پر اٹکی ہوئی تھی. کیا ہوا ماما، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ عامر نے دردانہ بیگم کو پریشان دیکھ کر پوچھا. ہاں ماما، آپ کو اس لڑکی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مرتی ہے تو مر جائے، یاسر نے غصے سے کہا. اللہ نہ کرے، دردانہ بیگم نے بے ساختہ کہا. اگر وہ مر گئی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے. مت بھولو کہ یہ ساری جائیداد اس کی ہے، اس کے باپ کی. اگر 18 سال کے ہونے سے پہلے وہ مر گئی یا اس کے نام ساری جائیداد ہونے سے پہلے وہ مر گئی تو یہ ساری جائیداد یتیم بچوں کے پاس چلی جائے گی اور ہمیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی. اب اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت جب تک وہ ساری جائیداد ٹیک اوور نہیں کرتی تب تک اس کی جان ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اس کے بعد چاہے وہ زندہ رہے یا مر جائے، اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن ابھی ہمیں اس کی زندگی بہت عزیز ہے. دردانہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہا. تو ماما اب ہم کیا کریں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے، اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. ابھی ڈاکٹرز بھی ہمیں کچھ نہیں بتا رہے کہ وہ زندہ رہے گی یا مر جائے گی. بس انہوں نے اتنا کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ عامر نے پریشانی سے اپنے سر پر 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے دردانہ بیگم سے پوچھا. ویسے یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ انسان کے اندر اتنی تو انسانیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا احساس کر سکے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. چلیے ہم لوگ ناول کی طرف آتے ہیں. بس انہوں نے اتنا کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ عامر نے پریشانی سے اپنے سر پر 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے دردانہ بیگم سے پوچھا. یہی تو میں سوچ رہی ہوں، ابھی کل ہی تو اس کی سالگرہ تھی اور اچھی بھلی تھی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا. اگر 4 دن بعد ہوا ہوتا تو ہم لوگوں کو کہتے کہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی مر گئی یا پھر کوئی اور بہانہ بنا دیتے، لیکن ابھی ہمیں اس کی جان کی سخت ضرورت ہے. انسان جتنا بھی بے حس بنے لیکن اس قدر بے حس نہ ہو کہ آپ کو کسی دوسرے کی جان اس لیے عزیز ہو کہ اس کی جو پراپرٹی یا پھر اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو مل جائیں. انسان کے اندر اتنی انسانیت ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو دوسرے انسان کا احساس ہو. ابھی وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ڈاکٹر جبران ایمرجنسی سے باہر آئے اور انہوں نے پلوشا کے خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنا دی. لیکن ابھی تک پلوشا کو ہوش نہیں آیا تھا، وہ کسی ذہنی دباؤ کے زیر اثر تھی. پلوشا کے خطرے سے باہر ہونے کی خبر سن کر دردانہ بیگم پرسکون ہو گئی اور وہ واپس گھر آ گئی تھی.
جو کہ یاسر ابھی وہیں ہاسپٹل میں موجود تھا۔ حیدر خان آج صبح سے ہی مصروف تھا۔ آج اسے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کرنے تھے کیونکہ اسے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے کچھ اور لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن آج اسے ایک عجیب سی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا کام پر۔ کچھ تو تھا جو برا ہونے والا تھا، لیکن کیا؟ جب انسان کوئی خطرہ فیس کرنے والا ہونا تو اس کی سکس سینس جو ہے وہ کچھ آپ کو ہنٹ دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہی اس وقت حیدر کے ساتھ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ پلوشہ جو ہے، جو کہ اس کی نکاح میں اس کی منقوہہ ہے، وہ پریشانی کے عالم میں تھی، زندگی اور موت کے بیچ یہ سین تھا۔ تو اس کو بھی یہ گٹ فیلنگ آ رہی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ حیدر اسی کیفیت کے زیر اثر آفس میں بیٹھا تھا جب اچانک وقار وہاں داخل ہوا۔ کیسے ہو، کیا کر رہے ہو اور کہاں گم ہو؟ وقار نے اندر داخل ہوتے ہوئے حیدر سے پوچھا۔ اتنے سارے سوال اکٹھے پوچھ رہے ہیں اس نے۔ کچھ نہیں یار، آج دن بہت عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ تو برا ہونے والا ہے، لیکن کیا؟ تو ٹینشن نہ لے ہیک، سب ٹھیک ہوگا، وقار نے حیدر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا چل، لنچ ٹائم ہو گیا، چل کے لنچ کرتے ہیں۔ آج میں اپنے پیارے سے دوست کو اپنے من پسند ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاتا ہوں، وقار نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا۔ ابھی وہ لوگ ریسٹورنٹ سے لنچ کر کے نکلے ہی تھے کہ اچانک ایک اڈھیر عمر شخص کا ٹکراؤ ان سے ہوا۔ انہوں نے حیدر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرائے۔ اچھا گائز، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کبھی آپ کے ساتھ یہ سین ہوا ہے کہ کوئی شخص آپ سے اچانک ٹکرایا اور پھر وہ مسکرایا ہو، یا پھر اس نے ایسی آپ سے کچھ بات کہہ دی ہو؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بیٹا، جب اللہ ایک روح بناتا ہے لیکن دو جسم جدا ہوتے ہیں، تو اگر اس روح کو تکلیف ہو تو دوسرا جسم بھی وہ روح کی تکلیف محسوس کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ابھی تمہارے چہرے پر تکلیف کے آثار عیاں ہیں۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو جاؤ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ تمہاری تمام تکلیفیں دور کر دے گا۔ انہوں نے یہ کہنے کے بعد حیدر کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلے گئے، جبکہ حیدر ان کی بات کو سمجھتے ہوئے ادھر ادھر انہیں دیکھنے لگا، لیکن وہ شخص انہیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے، لیکن پلوشہ کو ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک سے اس کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کا بلڈ پریشر کنٹرول پہ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو ڈر تھا کہ کہیں بلڈ پریشر شوٹ نہ کر جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ دوسری طرف حیدر خان بے حد بے چینی اور بے پریشانی اضطراب محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک سوری گائز، یہ غلطی سے ہو گیا ہے، بٹ یو ریلیکس، آئی ہینڈل دس پرابلم، گم جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، سوری۔ کہاں پر تھا ہمارا جو کام تھا، جو کہ 2 منٹ صرف۔ دوسری طرف حیدر خان بے حد بے چینی اور پریشانی اضطراب محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں اس شخص کے الفاظ گونجے تو اس نے نوافل کے ارادے سے وضو بنایا اور اب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ حیدر نے نوافل ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے ساختہ اس کے ذہن میں پلوشہ کا خیال آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دعا مانگتا اور اس میں پلوشہ کاظمی شامل نہ ہوتی؟ اس کی واحد دعا پچھلے 12 سال سے یہی تھی۔
जिसे वो बेहद शिद्दत से मांग रहा था, और दूसरी जानिब वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। लेकिन शायद हैदर की दुआओं में वो शिद्दत थी कि वो अपने रब से इसे मांग लेता, और हुआ वही। इसके खालिक ने इसकी दुआओं पे कुल फरमा दिया था, और करीब था कि वो इससे मिलने वाला था। वो मासूम सी लड़की किस तरह अपने जज्बात बयां करती, इसे तो मालूम भी न था कि ये कुछ होने वाला है। इसके अंदर एक अलावा था जो फटने को तैयार था, लेकिन वो किसी से अपना दर्द नहीं कह सकती थी। वो क्या चीज़ महसूस कर रही थी अल्फाज में बयां कहाँ हो सकती थी, और वैसे भी दुख, दर्द, तकलीफ, अजियत, ये चीज़ें अल्फाज में कहाँ बयान होती हैं। जब किसी के दिल पर गुजरती है तो इसी को मालूम होता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। अगर कोई कहे कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तो ये सिर्फ लफ्जी बातें होती हैं, क्योंकि कोई भी किसी का दर्द, किसी की तकलीफ को समझ नहीं सकता। ये सिर्फ आप खुद जानते हैं कि आप किस नज़रिए से गुजरे हैं। लेकिन हम लोग नॉवल पढ़ते हैं, यूँ महसूस कर सकता हूँ, तो ये सिर्फ लफ्जी बातें हैं और कुछ नहीं। और ऐसा ही इस वक्त बलवशिया के साथ था। वो किसी से कह ना सकती थी कि वो क्या महसूस कर रही है। यह हकीकत इसके लिए जानलेवा साबित होने वाली थी, और हुई भी, क्योंकि इस अजियत के बाद इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था, और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान जूझ रही थी, जबकि कोई इसे दुआओं में मांगने में मसरूफ था। कौन था वो जो इसे दुआओं में मांग रहा था? हाँ, वो हैदर खान था, वो जिसकी आंखों के रौब से हर इंसान चुप कर जाता, जिसका दबदबा ये था जिसका दबदबा ये था सॉरी गाइस, मसरूफियत की वजह से जाना पड़ा, बट अभी ये हम लोग दोबारा से इसको रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, इसे दुआओं में मांगने में मसरूफ था। कौन था वो शख्स, वो जो इसे दुआओं में मांग रहा था? हाँ, वो हैदर खान था, वो जिसकी आंखों के रौब से हर इंसान चुप कर जाता, जिसका दबदबा ये था कि कोई इसके सामने बोल ना पाता, कोई इसके सामने आंखें उठाकर देख ना पाता। अच्छा गाइस, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि 1K लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, अगर आप लोग नॉवल को पूरा रीड करना चाहते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं वहीं पे अपलोड करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग अगर देखते हैं तो लाइक नहीं करते, और मुझे व्यूज़ से ज़्यादा आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अहम लगते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। सॉरी, मैं आप लोगों को नॉवल के दरमियान में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट अदरवाइज़ आप लोग सुनते भी नहीं हैं। अच्छा, चलिए नॉवल की तरफ आ जाएं। कि कोई इसके सामने बोल नहीं पाता था, जो अपनी गहरी काली आंखों से सामने वाले को खामोश रहने का इशारा दे देता, कि किसी की जुबान इसके सामने खुल न पाती। वो लड़कियों के दिलों पे राज करता था। वो मगरूर शहजादा तहज्जुद की सजदों में बलबशा को रो रो कर मांग रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो जिंदगी और मौत के दरमियान जूझ रही थी। लेकिन हैदर की दुआओं पे कुन फरमा दिया गया था, और करीब था कि बलबशा इसे मिलने वाली थी। जिंदगी और मौत की जंग से निकल कर वो इससे जा मिलने वाली थी। वक्त, तकदीर सब लिखा जा चुका था, बस अभी मिलन बाकी था, और कौन जानता था कि वो कब मिलेंगे। हवाओं ने हैदर को बलबशा के आने की खबर दे दी थी। बस अब हैदर को 12 साल बाद बलबशा काज़मी को पहचानना ज़रूरी था, वो जो हॉस्पिटल से सीधा इससे ढूंढने रशिया आ रही थी। और क्या होने वाला था, जो बलबशा, काज़मी और हैदर मिलने वाले थे होंगे। क्या होगा जब आलिया वक़ार से टकराएगी? क्या होगा जब मनीहा को जवार मिल जाएगा?
آج ایک ہفتہ گزر چکا تھا منیہا کو سوشل میڈیا پر نئے دوست بنائے ہوئے وہ ہر وقت اپنے فون میں گھسی مصروف رہتی تھی اپنے نئے دوستوں کے ساتھ. ہیلو گائز، میں گروپ میں نئی ہوں، جلدی سے مجھے سب لوگ اپنا انٹروڈکشن دو. منیہا نے نئے اسنیپ چیٹ گروپ کو جوائن کرتے پہلا میسج کیا. گائز، منیہا اور زبار کی جوڑی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. ویسے پسند تو آپ کو تینوں جوڑیاں آئیں گی، کیونکہ میں نے تینوں جوڑیوں کو بہت ہی جو ہے ایک الگ انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے. باقی آپ لوگ اپنے کمنٹ سیکشن جب اوپن کریں تو ضرور لکھیں، ضرور بتائیں، رائے کا اظہار کریں کہ آپ لوگوں کو کون سی جوڑی زیادہ پسند آ رہی ہے. کیونکہ ابھی تو یہ ناول کا بالکل سٹارٹ ہے، تو ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ابھی میں نے صرف پہلی جوڑی کو جو ہے نا وہ لکھنا سٹارٹ کیا ہے، اور دوسری جوڑی تو ابھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا آگے جا کر. تو آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کون سا جو کپل ہے وہ زیادہ پسند آ رہا ہے. تینوں کپل بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، اور آپ لوگ تینوں کپلز کی جو باتیں جو ان کے فیوچر ہونے والے ہیں اور کس طرح سے یہ ملنے والے ہیں، اسپیشلی یہ چیز کہ کس طرح سے یہ ملنے والے ہیں، یہ چیز آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. تو چلے واپس آ جاتے ہیں ناول کی طرف، ورنہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پھر سے کہنا ہے کہ آپ بہت بولتی ہیں. ہیلو گائز، میں گروپ میں نہیں ہوں، جلدی سے مجھے سب لوگ اپنا انٹروڈکشن دو. منیہا نے نئے اسنیپ چیٹ گروپ میں ایڈ ہونے کے بعد پہلا میسج کیا. ہیلو مائی ڈیئر، مائی نیم از الشبا نور. آئی ایم فرام ملتان اینڈ مائی ایج از 19 years old and I am the student of GC University in English department. ہیلو، میرا نام الشبا نور ہے اور میں ملتان سے ہوں اور میری عمر 19 سال ہے اور میں جی سی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں. ایسے 19 سال کی بچی جی سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، یعنی کہ میں بھی فرسٹ سیمسٹر ہو، لیکن یہ آپ لوگوں کو آگے جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی جوڑیاں ہیں، بٹ یہ اسپیشل نہیں ہے. ہیرو ہیروئن جو ہے وہ تین ہی ہیں بس. باقی یہ آپ لوگ ان کے فرینڈز ہیں تو آپ لوگ ان کو اہمیت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بٹ یہاں پہ ہر کریکٹر جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور اپنے آپ میں ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی آپ کے سامنے جلد عیاں ہوگی جب میں لکھوں گی اور آپ لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے اور اچھا سا رسپانس کریں گے تب. اور بہت زیادہ ہمارا ایک اور ناول آ رہا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ بھی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے، کیونکہ جو اس کو لکھا گیا ہے وہ اس کو میری سسٹر نے لکھا ہے میرے ساتھ مل کے، اور ہم دونوں نے کولیبوریشن کی تھی. اس پہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ڈسکشن بھی کی ہے اور کہانی جو ہے وہ بہت مزے کی ہے. ناول کا نام ہے عشق ہوا. اس میں جو اسٹوری ہے وہ بہت مزے کی ہے، مزدور لڑکی ہے اور ہمارا ہیرو جو ہے، ظاہر سی بات ہے ہیرو بہت اچھے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ پسند کریں گے. میں آپ کو اس کی اسٹوری نہیں بتانا چاہتی، سسپینس جو ہے پھر آپ کا ختم ہو جائے گا اگر میں ساری اسٹوری بتا دوں گی، آپ پڑھیں گے نہیں. تو ابھی آپ کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہیرو ہیروئن جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملنے والا ہے. تو چلیں واپس آ جائے ناول کی طرف، کہیں آپ لوگ بھول ہی نہ جائیں ناول کو. اوکے، I am new in your group and my name is Muniha Fatima. I am 21 years old and I belong to Islamabad. ہیلو، میرا نام منیہا فاطمہ ہے، میں اس گروپ میں نئی ہوں اور میری عمر 21 سال ہے اور میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں. منیہا نے میسج کا جواب دیا. Oh hello new one, my name is Moon. Actually my real name is Chand Ali, but in which group all my friends call me Moon. I am from Rawalpindi and I handle my own business, run a pharmacy. Oh hello new one, میرا نام مون ہے. در حقیقت میرا اصلی نام چاند علی ہے، لیکن گروپ میں سب دوست مجھے مون بلاتے ہیں اور میرا راولپنڈی سے تعلق ہے اور میرا اپنا بزنس ہے. میں فارمیسی چلاتا ہوں. ٹھیک ہے.
हेलो मून जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे गोलगप्पे खिलाएंगे। जरिश नाम की एक लड़की ने मैसेज किया। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को मनीहा की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मनीहा जो लड़की है, इसको फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक था। तो इसने जब अपना फ़ोन लिया तो इसने मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में ये ऐड हुई, फ्रेंड्स बनाए सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया एक फेक दुनिया है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। सो इस फेक दुनिया से लोगों को बचना चाहिए। लेकिन मुनिया जो है इस फेक दुनिया में आके दोस्तों को वाकई में बहुत अच्छा दोस्त समझने लगी थी, और इसी के चलते ये गलत राहों पे निकल जाती है। जैसा कि नोवेल का नाम है ठोकर, तो जाहिर सी बात है जब उसको ठोकर लगेगी इसी तरह से वो हर्ट होगी, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी हीरोइन है वो आपके सामने हर्ट हो चुकी है और उसकी बहुत बुरी हालत है। तो आप ये सोचें कि इसकी कितनी बुरी हालत होगी। हमारी जो तीनों हीरोइंस हैं उसमें जो सबसे ज़रा बहादुर है वो मैंने पलवशा को रखा है। बट जब सोचें कि उसका अभी वो बहादुर है और उसका ये हाल है, ये दोनों हीरोइंस जो हमारी दूसरी हीरोइंस हैं ये तो बहुत इनोसेंट है, इनका क्या होगा। तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद करें हम लोगों को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग नोवेल एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को मजा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।